کی امی کی شان سماعت کریں گے کہ وہ حسین جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ دیا، ماہ محرم کے اندر ہم نے اس حسین کی محبت کا کس طریقے سے حق ادا کیا۔ آج ان کی امی کی شان ہم سنیں گے اور جھولیاں پھیلا کے، دامن پھیلا کے یہ عرض بھی کریں گے کہ جس طریقے سے سیدہ کی دعاؤں سے آج تک خیراتیں بٹ رہی ہے، اللہ آج ذکر حسین میں آنے والے ہر فرد کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خیرات اور ہر ایک بیٹھنے والی ماں بہن کو سیدہ کائنات کی زندگی کی خیراتیں نصیب فرمائیں۔ جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے آج عرض کیا کہ فضائل فاطمہ کے ساتھ ہم کچھ چیزیں سیدہ پاک خاتون جنت کی زندگی کے تعلق سے معلوم کریں گے۔ کسی بھی شخصیت کو اگر ہمیں پرکھنا ہے، کوئی بھی شخصیت ہو، تو وہ شخصیت کے اپنے معیار کے ساتھ، وہ شخصیت کی اپنی پہچان کے ساتھ اس کے اوپر کی شخصیت کو دیکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شخصیت تو بہت صحیح ہوتی ہے، مگر اس کے خاندان کے افراد کی وجہ سے شخصیت کے اندر وہ اثر نہیں رہ پاتا۔ ایک انسان کی خود کی ذات تو بہت بہتر ہے، مگر اس کے آبا و اجداد کی حرکتیں صحیح نہیں ہیں، جس کی بنیاد پہ خاندانی پن وہ اس انسان کی زندگی کے اندر وہ ہلکا پن نظر آ جاتا ہے، اور لوگ اس بندے کو بہت جلدی نوٹس کر لیتے ہیں کہ اس بندے کے اندر اس کے خاندان کا ہلکا پن موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر شخصیت بھی صحیح ہے، خاندان بھی صحیح ہے، مگر اگر اس شخصیت نے اپنی اولادوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی، تو پھر وہ بندے کو کسی بھی محفل کے اندر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی عورت نے اس کی بچی کی تربیت صحیح نہیں کی، تو وہ بچی کبھی بھی کچھ بھی بول دیتی ہے تو اس کی ماں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب آج کی جو میری گفتگو ہے وہ میری ماں بہنیں بھی سنیں گی، نوجوان بھی سنیں گے، اور میں بھی اپنی آخرت کا سامان کرنے کے لیے آج کی گفتگو کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ جس خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ذرا ان کے خاندان کو ہم دیکھیں کہ اللہ نے سیدہ کا خاندان کتنی شان والا رکھا۔ سب سے پہلے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کی ترتیب اگر ہم دیکھیں تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بابا ہے وہ نبیوں کے سردار ہیں۔ اگر ان کے شوہر کی طرف ہم جاتے ہیں تو مولا کائنات جو سیدہ فاطمہ کی شوہر ہے وہ ولیوں کے سردار ہیں۔ اور اگر ہم اس کے آگے اولادوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ امام حسن، وہ امام حسین کی ذات نظر آتی ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ دیکھیے یہ عنوان بہت کم وقت میں ہم کو نصیب ہوتا ہے، اسی لیے اگر آج کی خاتون جو بیٹھی ہوئی اپنے گھروں کے اندر یا پردے کی حالت کے اندر، اگر اس نے آج کے عنوان کو اپنے دل کے اندر بسانے کی کوشش کی، ایک بھی خاتون خالی دامن لے کے نہیں اٹھے گی، نہ ہی کوئی فرد خالی دامن لے کے اٹھے گا، چونکہ آج مطالعے کی میز کے اوپر جو بات ہم رکھنے والے ہیں، میرے مرشد سرکار غوث پاک کی اگر امداد رہی تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ باتیں آپ تک پہنچا سکے جو آج کی خواتین، آج کی بچیاں اپنی زندگی میں ڈال نہیں پاتی ہیں۔
وہ شامل نہیں کر پاتی اور پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا کی شان کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کے بابا کی شان سماعت کر لے، توجہ ہے آپ کی، بولیے سبحان اللہ۔ ہاں تو کام چلتے رہیں گے، اگر آپ کی توجہ ہٹی تو پھر ذکر فاطمہ ادھورا رہ جائے گا، پھر میں نہ آپ کے سامنے فضائل پڑھ پاؤں گا نہ ہی ان کے مناقب پڑھ پاؤں گا۔ اسی لیے آخر تک کے آپ سے گزارش ہے کہ گفتگو کے اندر آپ کی توجہ کی ہونی نہیں چاہیے، تاکہ جو بیان کا تسلسل اور رحمتوں کا جو نزول آپ تک کے ہو سکے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم والہ الاکرام وابن الکریم امت الکریم یا اکرم الاکرمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کی شان کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کے بابا کی شان تو ہم ہمیشہ سماعت کرتے ہیں، مگر ایک بات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا کی شان میں میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنا کے دنیا کے اندر مبعوث کیا، اور آقا فرماتے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جھنڈے کے نیچے ہر نبی کو، ہر نبی کی امت کو اور میری پوری امت کو جمع فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنی بڑی شان عطا کی کہ میرے جھنڈے کے نیچے کل بروز میدان محشر اللہ پوری امت کو جمع فرمائے گا۔ آقا فرماتے مگر میں فخر نہیں کرتا۔ اس پہ حضور نے یہ کیوں کہا کہ میں فخر نہیں کرتا؟ حضور نے اس لیے کہا گویا کہ حضور کیوں فخر کرے کہ حضور کے جھنڈے کے نیچے پوری امت ہے۔ فخر تو اس کو نصیب ہوگا جس کو حضور کا جھنڈا میدان محشر میں نصیب ہوگا۔ جس کو بھی حضور کا جھنڈا نصیب ہوگا وہ اپنے آپ کو شان والا سمجھے گا۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا کی شان ہے۔ آئے ان کی امی کی شان، جس کو دنیا ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتی ہے۔ کون خدیجہ؟ مکے کے اندر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ سیدہ خدیجہ ملکہ تجار کہلاتی ہے۔ مکے کے اندر کسی خاتون کے پاس اتنا مال نہیں تھا جتنا مال اللہ نے حضرت خدیجہ کو عطا فرمایا۔ مکے کے اندر کسی کے اتنے غلام نہیں تھے جتنے غلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ کو عطا فرمائے۔ مکے کے اندر کسی کے پاس اتنا مال تجارت موجود نہیں تھا جتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا۔ جناب خدیجہ کی عظمت بہت زیادہ، مگر دو عظمتیں بیان کر کے بات آگے نکالوں اور بات کو آگے بڑھاؤں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنا مال اللہ نے عطا کیا، مگر جب میرے مصطفیٰ جان رحمت سیدہ کا نکاح ہوا، جناب خدیجہ کا نکاح ہوا، تو پورے مال کو سمیٹ کے جناب خدیجہ نے محمد عربی قدموں میں ڈال دیا اور حضور سے کہا کہ میرے سرتاج یہ پورا مال آپ کا ہے، آپ دعوت دین میں جس طریقے سے خرچ کرنا چاہے خرچ کرے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر انعام و اکرام عطا کیا کہ پھر عرش سے سلام بھی کسی کے لیے آیا ہے تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی امی ماں خدیجہ الکبریٰ کے لیے اللہ نے سلام عرش سے عطا فرمایا۔ یہ ایک شان سیدہ خدیجہ کی جو سیدہ فاطمہ کی امی ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، حضور کی پہلی ازواج ہیں۔ اب دوسری فضیلت امام حسن مجتبیٰ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہم پڑھتے ہیں، مگر امام حسین کی جنت کسی کے قدموں کے اندر ہے تو فاطمہ کے قدموں کے اندر ہے۔ حسین کی جنت کس کے قدموں میں؟ فاطمہ کے قدموں میں۔ مگر آپ سے یہ کہوں اگر اللہ نے فاطمہ کی جنت کسی کے قدموں کے اندر رکھی تو ماں خدیجہ الکبریٰ کے قدموں کے اندر رکھی۔ ماں خدیجہ کی وہ عظمت کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جنت بھی ماں خدیجہ کے قدموں کے اندر ہے۔ اب اولاد کی بات دیکھیں، اولاد اللہ نے سیدہ فاطمہ کو کیسی عطا کی یہ تو آپ جانتے ہیں۔ امام حسن، امام حسین اور سیدہ زینب جن کی داستان کل سے شروع ہونے والی ہے، جنہوں نے کربلا کو
ایسی کربلا بنا دیا کہ آج بھی کربلا کی خاک لوگوں کو شفا تقسیم کر رہی ہے۔ وہ کربلا کی خاک کو شفا بنانے والی ذات امام حسین کی ہے، اور حسین اس وقت بنتے ہیں جب فاطمہ کا دودھ حسین کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ کی شان ہے، بلکہ میرے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اب میں سیدہ کائنات کے مناقب پڑھنے لگا ہوں۔ سیدہ پاک کی عظمت کیا ہے، بڑی توجہ سے سنیں، میری ماں بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، اور غور کریں کہ جس حسین کی قربانی پہ آج پوری دنیا سلام کر رہی ہے، وہ حسین صرف ایسے امت تک کے نہیں پہنچا، بلکہ فاطمہ کی محنتیں اس میں شامل ہے، فاطمہ الزہرا کی اس میں کاوشیں شامل ہے، تب جا کے امام عالی مقام جد وارث سلام امام حسین کی محنتیں اور شہادتیں ہم تک کے پہنچی۔ میرے کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ حضور کے جسم اقدس سے کوئی چیز مس ہو جائے تو پھر وہ چیز کی شان کیا ہوتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں بنا رہی تھی تندور کے اندر، حضور تشریف لائے، ایک روٹی کو حضور نے ہاتھ لگایا اور اپنے ہاتھ سے تندور کے اندر لگا دیا۔ بہت دیر کے بعد جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے میرے سرتاج کیا بات ہے کہ میں تندور کے اندر کئی وقت سے اس روٹی کو پکا رہی ہوں، جس روٹی کو آپ نے لگا کے گئے تھے۔ تندور آپ جانتے نا کس طریقے سے ہوتا ہے، وہ خول ہوتا ہے، اس میں ہاتھ ڈال کے جو ایک روٹی سیکنا ہوتی ہے۔ سیدہ کہتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور میں کئی وقت سے اس روٹی کو پکا رہی ہوں، مگر جس روٹی کو آپ رکھ کے گئے تندور کے اندر وہ جلدی پک نہیں پاتی ہے، وہ جلدی بن نہیں پاتی ہے، وہ کچی کی کچی نظر آتی ہے، آپ اس کو جلا نہیں سکتی، کیا بات ہے؟ حضور مسکرا پڑے اور حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا تو نے نہیں دیکھا اس روٹی کو محمد عربی کے ہاتھ لگے ہیں، اس روٹی کو محمد عربی کے ہاتھ لگے ہیں، اور جس چیز کو میرے ہاتھ مس ہو جائے اسے تو جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی، دنیا کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ یہ میرے حضور کے جسم اقدس سے مس ہونے والی چیز کی برکتیں ہیں۔ کئی صحابہ آپ کو ایسے ملیں گے، ایک صحابی ہے جو روزانہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے اور دن بھر مکے مدینے کی گلیوں کے اندر گھومتے۔ جب وہ مکے کی گلیوں کے اندر گھومتے لوگ کہتے تو نے خوشبو کون سی لگائی، تو نے خوشبو کون سی لگائی، وہ کسی کو جواب نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ ماں نے پوچھ لیا بیٹے بتا تو یہ خوشبو لاتا کہاں سے ہے، چونکہ عرب کے اندر خوشبو بڑی مہنگی ہوتی ہے، اور آج بھی عرب کے اندر خوشبو بہت مہنگی ملتی ہے، آپ جائیے جلدی خوشبو آسانی سے عرب والوں کو ملتی نہیں ہے، بڑی مہنگی خوشبو عرب والے استعمال کرتے ہیں۔ تو ماں نے کہا بیٹے ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے نان شبینہ بھی موجود نہیں، میری ماں بہنیں بھی سنیں، مگر وہ ماں کہتی ہے بیٹے تیرے پاس میں اتنی بہترین خوشبو آتی کہاں سے ہے، تیرے پاس میں اتنی بہترین خوشبو ہوتی کہاں سے ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے تیرے پاس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی۔ تو بیٹے نے جلدی سے اپنے ہاتھ کو ماں کی جو کہ ناک کے پاس لگایا، ماں اس ہاتھوں کو سونگنے لگی اور کہا بیٹے یہ خوشبو جانی پہچانی لگتی ہے۔ بیٹے نے کہا امی دراصل جب صبح ہوتی ہے میں آمنہ کے لال سے مصافحہ کر لیتا ہوں، اور مصافحے کے بعد دن بھر اس ہاتھ میں اللہ وہ خوشبو عطا فرماتا ہے کہ عرب کے تاجداروں کو خوشبو لگانے کے بعد وہ خوشبو نصیب نہیں ہوتی جو خوشبو حضور سے مصافحے کے بعد اللہ مجھ جیسے کو نصیب فرما دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے جو میں نے عرض کی صرف آپ کے ذہن کو، میری ماں بہنوں کے ذہن کو میرے طرف لانے کے لیے، میری بات کی طرف لانے کے لیے بڑی توجہ سے سنیں۔ جس چیز کو حضور کی نسبت بن جائے
حضور اس کو صرف ہاتھ لگا دیں یا حضور اس کو پہن لیں. چلے پہننے کی بات آئی تو ایک بات اور سن لیں. جس لباس کو میرے مصطفیٰ نے پہنا وہ لباس جنگ کے اندر بھی کبھی میلا نہیں ہوا. حضور کے پسینے کی شان ہے کہ ہمارے پسینے سے بدبو آ جائے، مصطفیٰ جان رحمت کے پسینے سے خوشبو آتی ہے. یہ حضور سے مس ہونے والی چیزوں کی برکتیں ہیں. اب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام شہادہ والوں تمہارے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. ایک اور بات، اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس قبر انور کے اندر آرام کر رہے ہیں، جس قبر انور کے اندر حضور تشریف فرمائے آرام کر رہے ہیں، اس قبر انور کے اندر حضور کو کسی چٹائی کے اوپر لٹایا نہیں گیا بلکہ زمین کے حصے میں حضور کو لٹایا گیا ہے. حالانکہ وہ زمین کا حصہ کوئی معمولی حصہ نہیں. حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں مدینے جانے کے بعد سب سے زیادہ نماز کہاں پڑھنا افضل ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں حضور کے روزے کے پاس جو ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ، اس ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھی جس نے، گویا اس نے جنت کے ٹکڑے کے اندر نماز پڑھی. وہ اس فضیلت کا حامل ہے وہ ٹکڑا. ہم حاجیوں سے پوچھیں کہ وہ جنتی ٹکڑا بنا کس وجہ سے، تو حاجی کہیں گے سامنے حضور کا روزہ ہے، ادھر حضور کا منبر ہے. حضور روزانہ وہاں سے نکلتے منبر کے اوپر آتے، مصلی پہ نماز پڑھاتے، پھر حجرے میں جاتے، حجرے سے نکلتے، دن میں 5 مرتبہ حضور جس راستے سے جاتے اللہ نے حضور کے قدموں کی برکت سے اس راستے کو جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا دیا. تو وہ مقدس سرزمین جو مدینے کی سرزمین ہے، جس جگہ میرے مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں، وہ بڑی رشک جنت زمین ہے. سوچو جس قبر انور کے اندر میرے حضور آرام کر رہے ہیں، وہ قبر انور کی شان یہ ہے کہ حضور کے جسم اقدس سے جو مٹی لگی ہوئی ہے، توجہ آپ کی، حضور کے جسم اقدس سے جو مٹی لگی ہوئی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس مٹی کا مقام اتنا افضل ہے کہ وہ مٹی خانہ کعبہ سے افضل ہے، وہ مٹی عرش اعظم سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ حضور نے ایک مرتبہ حجر اسود کو چوما، اتنا مقبول ہوا قیامت تک کے لوگ چومتے ہیں. جس کو حضور نے ایک مرتبہ چوما اس کی شان یہ ہے جو مٹی قیامت تک کے حضور کے جسم سے لگی رہے، اس کا مقام کوئی بیان کر سکتا ہے؟ شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور کے جسم اقدس سے لگی ہوئی مٹی کعبے سے افضل. چونکہ کعبہ تو حضور کو ایک مرتبہ دیکھا گیا، حضور نے ایک مرتبہ کعبے کو ہاتھ لگایا، 10 مرتبہ لگایا، مگر قیامت تک کہ وہ مبارک مٹی حضور کے جسم سے لگی رہے گی. جب تک کہ میدان محشر قائم نہیں ہوتا وہ قبر رسول کی مٹی حضور کے جسم سے لگی رہے گی. علماء کہتے ہیں وہ قبر کی مٹی کعبے سے افضل ہے جو اس وقت میرے مصطفیٰ کے جسم اقدس سے لگی ہوئی ہے. اب میں فاطمہ کی منقبت بیان کرنے لگا ہوں. آپ کی سبحان اللہ کی صدا آئے نہ آئے مجھے کوئی گوارا نہیں ہے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں، مگر دل کے کانوں سے سننا. نہ میں خطیب ہوں نہ میں ادیب ہوں، بس میں بارگاہ غوثیت کا ایک ادنا سا غلام ہوں، سادات کی جوتیاں اٹھانے والا جو آپ تک کے سیدہ کی شان بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میری ماں بہنی بھی سنیں، بڑی پریشان رہتی ہے نا، بڑی حیران رہتی ہے، کس کس کے پاس جا کے روتے ہیں، کس کس کو دکھڑے سناتے ہیں. کوئی شوہر کا دکھڑا سنانے کے لیے بیٹھ جاتی ہے، کوئی اپنی ساس اور بہو کی باتیں لے کے بیٹھ جاتی ہے، کوئی بچوں کی باتیں لے کے بیٹھ جاتی ہے. میری ماں بہنوں سے گزارش ہے اتنا عشق کر لو فاطمہ سے، اتنی محبت کر لو فاطمہ سے، اتنی الفت کر لو فاطمہ سے کہ جب بھی تم فاطمہ کے صدقے دعا کرو تو تمہاری محبت جو فاطمہ کے صدقے ہے اللہ اسی محبت کو دیکھ کے تمہاری بگڑی قسمت کو بھلی میں تبدیل فرما دے. میرے ہر کسی سے گزارش رہیں گی کہ اپنی جھولیاں پھیلا کے مانگنے کے لیے تیار ہو جاؤں، کیونکہ آج فاطمہ کی امی کی شان سننے والے ہیں. آج فاطمہ کی امی، آج حسین کی امی کا آج ہم مرتبہ سننے والے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، عرض کر رہا تھا جو مٹی حضور کے جسم سے لگ جائے وہ عرش اعظم سے افضل، کعبے سے افضل. اب میں یہاں پر تمہاری سماعتوں کا امتحان دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کربلا سننے کے لیے آئے کہ سمجھنے کے لیے آئے. آپ سن بھی رہے کہ نہیں سن رہے؟ جو چیز سے حضور کو نسبت ہو جائے وہ عرش اعظم سے افضل ہوتی ہے. فاطمہ حضور کے جسم سے ملنے والی مٹی کا نام نہیں ہے. فاطمہ حضور کے جسم سے لگنے والے کسی کپڑے اور روٹی کا نام نہیں ہے. فاطمہ حضور کے جسم سے لگنے والے
کسی ہاتھ اور پتھر کا نام نہیں ہے، بلکہ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ آمنہ کے لال کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر مٹی نبی کے جسم سے قریب ہو جائے تو اتنے مقام پاتی ہے۔ فاطمہ نبی کے جگر کے ٹکڑے کا نام ہے، جگر کا ٹکڑا جسے میرے مصطفیٰ فرمائے وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے۔ میرے کریم آقا نے یہاں تک فرمایا میں نے میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، حالانکہ یہ نام تو کوئی رکھتا بھی نہیں۔ ابھی جو سیریلوں کے دور شروع ہونا، لوگ اس کو زیادہ فالو کر دیں، چونکہ اصلاح کے لیے بھی کھڑا ہوا ہونا۔ لوگ سمجھتے کہ جو نام سب سے زیادہ چل رہا ہے وہ نام رکھا جائے۔ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، چاہے جو نام رکھیں، مہینے 6 مہینے کے بعد رکھے، آپ کی محبت کی نظر، مگر بچے کی پیدائش کے بعد میں سب سے پہلا نام اس کا محمد رکھے۔ آواز کم آئی مجھے، نسبت کر لو، پہلے محمد رکھیں، چاہے جو نام رکھیں گے۔ اس میں بھی کئی لوگ ایک بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ہم اتنے مبارک نام نہیں رکھتے کیونکہ بے ادبی ہوتی ہے۔ میں تعجب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میری ماں بہنوں سے، نوجوانوں سے، بیٹھنے والے باپ سے، کہ مبارک نام اگر مسلمان نہیں رکھیں گے تو کون رکھیں گا؟ پھر یہ امید آپ لگاتے کس سے کہ آپ کس سے مبارک نام کہلوائیں گے؟ اس کا مطلب آپ کی زبان اتنی اچھی نہ رہی کہ آپ بچے کو محبت سے بلا سکیں۔ جن کی زبانیں اچھی تھی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ فیصلے کے۔ ایک بزرگ کا واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، غالباً امام غزالی کی بات ہے۔ دعا کرے کہ اللہ اس واقعے کی برکت دے۔ ابھی ذہن میں آیا، میں اس کی روایت لکھ کے بھی نہیں لایا ہوں آج۔ امام غزالی کا واقعہ، استاد نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کچھ نہیں بتایا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ کچھ نہیں بتایا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ نہیں بتایا۔ استاد نے گالے والے تماچا مارا۔ امام غزالی اٹھے، گئے، وضو کر کے آئے، کہا کہ میرا نام محمد ابن محمد ابن محمد ابن غزالی ہے۔ استاد نے کہا صرف نام پوچھا، اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہا کہ آپ نے نام محمد پوچھا تھا اور میرا نام چونکہ محمد تھا اور میری ماں نے مجھ کو تربیت دی ہے، بیٹا کبھی بغیر وضو نبی کا نام نہیں لینا۔ جب لوگ اتنا ادب کرنے والے تھے، اس لیے اللہ نے غزالی وقت بنا دیا ان کو، اور آج بھی ان کی کتابیں تصوف کے میدان میں پڑھی جاتی ہیں صرف ادب نبوی کی بنیاد پر۔ میرے کریم آقا فرماتے میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا۔ اب تو بولنے کی ضرورت نہیں نا کہ ہماری بچی کا نام فاطمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ جو آپ نام رکھیں، مگر اس کے نام کے ساتھ فاطمہ ضرور کہیں گے تاکہ اس لفظ کی نسبت ملے۔ میرے کریم آقا فرماتے فاطمہ کا مطلب ہے روکنے والی، روکنے والی مطلب ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیٹی کا نام میں نے فاطمہ اس لیے رکھا چونکہ فاطمہ پر اور جو فاطمہ سے قلبی محبت کرے گا اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ مطلب جس کو اپنے بچوں کو جنت کرائیے اور مسافر بنانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کا نام وہ نیک رکھا کرے، بیٹا ہو تو محمد کہے اور بیٹی ہو تو فاطمہ کہا کرے، تاکہ آپ کے بچوں کو اہل بیت کی نسبت مل سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر میرا دل چاہتا ہے کہ آج اگر بات سیدہ فاطمہ کی ہو رہی اور اتنا بڑا مجمع اتنے سکون سے سن رہا ہے، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، آج میرا دل چاہتا ہے کہ آج اس سال جو نئے عنوان ہم نے شامل کیے ہیں، اس کے اندر میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں ولادت سیدہ فاطمہ پہ کچھ بات کروں۔ ولادت سیدہ فاطمہ، ولادت بچے کی ہمارے وہاں بھی ہوتی ہے، آپ کے وہاں بھی ہوتی ہے۔ ولادت سیدہ فاطمہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر جب 41 سال کی ہوئی، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ان کے شکم پاک سے اللہ تبارک و تعالی نے
سیدہ فاطمہ کو جلوگر کیا. پتہ چلا کہ حضور کی جو 3 بیٹیوں کا نکاح ہوا ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے ہوا ہے. حضور کی 3 بیٹیوں کا نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا ہے. اور فاطمہ کا یہ مقدر رہا کہ پہلے نبی نے اعلان کیا نبوت کا، اس کے بعد فاطمہ آئی. سبحان اللہ. ہاں، اس کے بعد سیدہ فاطمہ 41 سال کی عمر ہے میرے مصطفیٰ کی. اور اس وقت میں بس نبوت کو 1 سال ہوا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر سیدہ فاطمہ کی ولادت ہوئی. سیدہ فاطمہ کی ولادت کے اسباب کیا تھے، ذرا اس کے اوپر غور کر لیں. اچھا، یہ بات کہاں سے پڑھ رہا ہوں میں؟ یہ صاحب روضۃ الشہداء کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. اتنی معتبر کتاب ہے صاحب روضۃ الشہداء کہ خطبات محرم سے جو آج ہم عنوان نکالتے ہیں، اس خطبات محرم کی روایتوں کے اندر بھی صاحب روضۃ الشہداء کی روایتیں موجود ہیں، اسی کتاب کی روایت. اچھا، یہ کتاب مجھے جو ہے کہ اصل حالت کے اندر مل نہیں پائی، تو ہم نے اس کو PDF کے اندر منگایا، اور ہو سکتا ہے PDF بھی کسی کو ہضم نہ ہو تو ہم نے اس کی پرنٹ کروا کے کتابی شکل دے دی، تاکہ آپ اس کو آسانی سے اگر بیان کے بعد بھی دیکھنا چاہے تو میں جو ہے کہ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کیا لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر. ہم سے یہ چیزیں رخصت ہوئی چونکہ ہمیں اہل بیت کی عظمت سمجھ نہیں آتی، چونکہ آج تک کہ امت نے اہل بیت کو اس طریقے سے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا. کل انشاءاللہ عنوان آئے گا. اگر یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ آج صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو کل انشاءاللہ اگر میرے مرشد غوث پاک کا کرم رہا، آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ صحابہ کے اندر وہ صحابہ جن کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ جن کو دنیا سیدنا صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے، وہ جن کو دنیا سیدنا عمر فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے، ان صحابہ نے اہل بیت سے محبت کیسی کی ہے. اگر بات صرف یہ ہے کہ اہل بیت کی شان ہو رہی، صحابہ کی شان نہیں ہو رہی، ہم آپ کو صحابہ کی منقبت پر یہ بتائیں گے کہ انہوں نے اہل بیت کی عظمت کیسی بیان کی ہے. کل انشاءاللہ وہ موضوع آئے گا فضائل اہل بیت کے اندر. مگر یہ بات جو میں پڑھ رہا ہوں صاحب روضۃ الشہداء کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، یہ حوالہ آپ نوٹ کر لیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ معراج 27 رجب کو ہوئی، جو حضور جسم کے ساتھ تھے، اور روحانی طور کے اوپر عالم خواب میں حضور کو 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے. سبحان اللہ. یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. یہاں پر ایک بات بھی ذہن نشین رکھ لے، حضور کو جو 27 رجب کی معراج ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی، خواب کے اندر نہیں ہوئی. کوئی بندہ اسے خواب کے اوپر محمول نہ کرے، ورنہ خواب کیا ہے میں آپ کو اور آگے بتاؤں گا. کیونکہ جب بریلی کے تاجدار سے کسی نے پوچھا کہ حضور کو معراج جسم کے ساتھ ہوئی تھی کہ خواب کے اندر ہوئی، تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. ذرا کبھی اردو پڑھنے والوں کو وقت ملا تو قصیدہ معراج کو پڑھنا، آپ کو پتا چلے گا حضور کی معراج. تو ابھی یہ عنوان یہ نہیں، آگے بڑھتے ہیں. حضور کو عالم خواب کے اندر معراج ہوئی، اور یہ تو اس پہ سب متفق ہے کہ حضور کا جو خواب یا ہر کسی نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا، وہ ہماری طرح خواب نہیں ہوتا. توجہ آپ کی، بہت نفیس بات بتانے لگا ہوں. نبیوں کا خواب ہماری طرح خواب نہیں ہوتا. آپ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ نبیوں کا خواب بھی عالم بیداری کی حیثیت رکھتا ہے. اب آپ کے لیے ذرا مشکل ہو گیا عالم بیداری، میں آسان کر دیتا ہوں. آپ کو اگر خواب دکھے کہ خواب میں آپ اپنا بیٹا ذبح کر رہے ہیں، تو کیا صبح میں اٹھ کے آپ اپنا بیٹا ذبح کریں گے؟ آپ مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، حضرت خواب کی تعبیر بتا دیں. مگر یہی خواب اگر ابراہیم کو دکھے تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام رب سے نہیں پوچھتے کہ میرے مولا یہ خواب سچا ہے کہ نہیں، اٹھتے ہیں اور بیٹے کو ذبح کرنے نکل جاتے ہیں. کہ جناب ابراہیم جانتے ہیں
کہ نبیوں کا خواب بھی وحی کی حیثیت رکھتا ہے، وحی کی. اسی لیے تو ایک خواب کی تکمیل کے لیے جناب ابراہیم گئے کہ نہیں گئے؟ تو حضور نے عالم خواب میں دیکھا، جنت کی سیر کی میرے مصطفیٰ نے، اور حضور نے دیکھا کہ جنت کے اندر ایک پھول ہے. حضور نے جناب جبرائیل سے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ صاحب روضۃ الشہداء کہتے ہیں کہ حضور نے جبریل سے پوچھا جبریل کیا ہے؟ تو جناب جبرائیل کہتے ہیں حضور اس پھول کا نام زہرا ہے. زہرا ہے، زہرا. حضور کو خواہش ہوئی کہ وہ پھول کو لے. حضور نے پھول لیا اور حضور نے اس پھول کو کھا لیا. ایک کتاب کے حوالے سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اسی منبر سے آپ کو شک ہے تو شک آپ کے دل میں اس لیے آیا ہے کیونکہ آپ تک کے دین صحیح پہنچایا نہیں گیا. اگر دین صحیح پہنچتا تو آج آپ بیٹھ کے کم از کم اتنا تو کہہ دیتے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. ضرور کہتے مگر دین ہم تک کے صحیح نہیں پہنچا. حضور نے چاہا کہ یہ پھول کھاؤ، حضور نے وہ پھول لیا اور اس کو کھا لیا. اللہ کا شکر ہے کہ صاحب روضۃ الشہداء یہ ابھی کے مصنف نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بریلی والوں نے اس کو لکھ دیا ہوں. یہ بہت پرانے بزرگ ہیں، بہت پرانے بزرگ ہیں. کم از کم پھول کو کھلا کر انہوں نے یہ بات تو بتا دی کہ یہ جو روایت بیان کی گئی ہے غلط نہیں بیان کی گئی ہے. حضور جب صبح بیدار ہوئے تو حضور نے اس پھول کی مہک اور اس پھول کی لذت کو اپنی زبان کے اوپر پایا اور حضور کا دل چاہا کہ ماں خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرے. توجہ رکھے ولادت فاطمہ کے اسباب کس طریقے سے ہوئے. حضور سیدہ ماں خدیجہ الکبریٰ سے قریب ہوئے اور ماں خدیجہ سے قریب ہونے کے بعد وظیفہ زوجیت کو ادا کیا اور اسی رات سیدہ خدیجہ کے بطن اطہر کے اندر شکم ناس کے اندر سیدہ فاطمہ جلوہ گر ہوئی. یہ سیدہ فاطمہ کے ولادت کے اسباب ہیں. اب چونکہ حضور نے اعلان نبوت کر دیا تھا، اب مکے کے لوگ دشمن ہو گئے تھے. اب جب سیدہ فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ماں خدیجہ نے مکے کی سہیلیوں کو پیغام بھیجا کہ میری ولادت، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، آپ جلدی آئے. ہر کوئی جانتا ہے جس کے گھر میں ولادت ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی کا سہارا تلاش کر لیتے. اکیلے پن کی وجہ سے چلیے آپ چلیے آپ چلیے. مائیں بہنیں جانتی کہ وہ وقت کتنا نازک ہوتا ہے، مگر دیکھیں جب اللہ کسی کی مدد کرتا ہے کیا شان ہے. ماں خدیجہ نے سب کو بلایا، سب نے منع کے کہا کہ تم نیا دین لے کے آئے ہو، تمہارے وہاں ہمیں نہیں آنا ہے. سب نے منع کیا. ماں خدیجہ پریشان ہے. اتنے میں ماں خدیجہ کیا دیکھتی ہے کہ ان کے اسی مکان میں 4 خاتون جلوہ گر ہوئی. توجہ آپ کی، 4 خاتون جلوہ گر ہوئی اور جلوہ گر ہونے کے بعد میں سب سے پہلی خاتون نے کہا گھبرا مت، کوئی نہیں آیا مکے سے، اللہ نے تیری خدمت کے لیے ہم کو بھیجا ہے. جناب خدیجہ کہتی کہ میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں. تو ان میں سے خاتون کہتی کہ میرا نام سارہ ہے، میں جناب ابراہیم کی زوجہ ہوں. دوسری خاتون نے کہا کہ میرا نام مریم ہے، عمران کی بیٹی عیسیٰ کی امی مریم، میں مریم ہوں. تیسری نے کہا میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہوں جس کو اللہ نے ایمان نصیب کیا. اور چوتھی کہتی ہے کہ میں کلثوم جناب موسیٰ کی بہن ہوں. تو سیدہ خدیجہ فرماتی کہ آپ چاروں میری خدمت کے لیے کیوں آئے؟ کہا کہ خدمت کو رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تاکہ فاطمہ کی ولادت کر سکے، اور صرف اس لیے ہم آئے کہ تو وہ شان والی ماں ہے جس کو اللہ وہ بیٹی عطا کرے گا جو آخری نبی کی جو جنت بننے والی ہے، اس میں جتنی عورتیں جائیں گی ساری عورتوں کی سرداری اللہ اس بیٹی کو نصیب فرمائے گا. صرف اس کی سرداری کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تیری خدمت کے لیے بھیجا. اور پھر
سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی. توجہ آپ کی، جس سے نبی اتنی محبت کرے، جس کی ولادت پہ ایسی مقدس ہستیوں کا نزول ہو. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے پیارے، یہ اہل سنت کی معتبر کتابوں سے آپ کے سامنے روایتیں پیش کی جا رہی ہیں. کسی کے وہاں منتوں سے بیٹی یا بیٹا پیدا ہونا، خیر بیٹا پیدا ہو تو لوگ خوشی مناتے. میں کہتا ہوں کہ دعا کیا کرو کہ اللہ نوازے تو بیٹیوں سے نوازے. میں کچھ دن پہلے دواخانے کے اندر تھا تو ایک خاتون کو میں نے دیکھا، مجھے بہت تکلیف ہوئی. 4 بیٹیاں تھی اس کی اور 5واں حمل تھا. تو وہ رو رہی تھی ڈیلیوری سے پہلے. میں نے سوال کیا جو وہاں کی نرس ہوتی ہے اس سے کہ یہ کیوں روتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ رو رہی ہے کہ اگر 5ویں بھی بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا. تو میں خاموش ہو گیا کہ کیوں ایسا روتی ہے. مگر پھر غور کیا کہ 5ویں بیٹی مطلب 4 بیٹیاں ہیں اس کو. اور جب ولادت ہوئی تو پتہ چلا کہ 5ویں بھی بیٹی ہوئی. وہ بندی شام تک دواخانے میں رہی. ڈسچارج کا بل اس کے سرانے لا کے رکھ دیا گیا. میں اس کو دیکھنے تک کوئی نہیں آیا. اس کا شوہر بھی آیا تو باہر آ کے بیٹھ گئے. اس کا بل پے کرنے بھی کوئی نہیں آ سکا. اور اس کی وہ 4 بہنیں اپنی بہنوں کو اتنی محبت سے سنبھال رہی تھی. غریب گھر کی بچیاں تھی. میں کہتا ہوں نے کوئی پڑھے لکھوں کو دیکھا ہے، 1 سے 2 بیٹی 3 بیٹی ہو جائے تو سب سے پہلے وہ جاہل ساس جو ہوتی ہے نا، وہی منہ اتنے خراب بناتی ہے معاذ اللہ. شروعات تو وہیں سے ہوتی، وہیں سے شروعات ہوتی. یہاں پر بہت تلخ بات ہے. اگر شہادہ والے اس کو اگر جو ہے کہ برداشت کر لے تو کر لینا، میں تو کہوں گا بہت تلخ بات ہے. آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بستر کے اوپر بیوی سب کو چاہیے، گود کے اندر بیٹی کسی کو نہیں چاہیے. سب کو بیٹیاں بستر پہ اچھی لگتی ہے، گود میں کسی کو اچھی نہیں لگتی. اگر بیٹیاں اتنی منحوس ہوتی تو میرے مصطفیٰ کا آنگن 4 بیٹیوں سے نہ مہکتا. اللہ نے 4 بیٹی عطا کی اور آقا فرماتے میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کے آیا ہوں. باپ بن کے آیا. حضور بہت خوش ہوئے بیٹی کی ولادت سے. ایک گھر کے پاس گئے حضور تو اس گھر پہ حضور نے رحمتوں کی برسات دیکھی. حضور نے صحابی سے کہا اس سے جا کے پوچھو اس کے وہاں بیٹی تو نہیں پیدا ہوئی ہے. وہ صحابی گئے، انہوں نے پوچھا، جب واپس آئے تو کہا کہ حضور آپ نے صحیح کہا، اس کے گھر پہ رحمتوں کی برسات اس لیے ہوئی کیونکہ اللہ نے اسی گھر بیٹی پیدا کی. اور صوفیہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے وہاں بیٹا پیدا ہو تو مشیت اس سے کہتی کہ جا اپنے باپ کی مدد کر. توجہ آپ کی، توجہ. جب کسی کے وہاں بیٹا پیدا ہو تو باپ مشیت کہتی کہ جا اپنے باپ کی مدد کر، بیٹا ہوا ہے جا دنیا میں اپنے باپ کی مدد کر. صوفیہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے وہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے جا تاکہ میں تیرے باپ کی مدد کروں. اللہ کی مدد نہیں آتی نا، دعا کرو کہ اللہ مجھے بیٹیوں کا باپ بنا دے. اسی لیے حسین کے بابا علی کو بھی حسن حسین کے بعد کسی پہ ناز تو سیدہ زینب پہ ناز. زینب علی کی بیٹی ہے، فاطمہ کی بیٹی، اور صرف بیٹی نہیں، حسن کی ہمت کا نام بھی زینب ہے اور حسین کی ہمت کا نام بھی زینب ہے. ہاں یہ ہے بیٹیاں. آج ہماری بچیوں کو ان کی اہمیت نہیں پتا، اس لیے آج گمراہ ہو رہی بچیاں ہماری. اور جن بچیوں کے ہاتھوں میں اللہ نے عزتیں دی تھی اور جن کی عزتوں کی ذمہ داری اللہ نے جس قوم کو دی تھی
وہ تو باجے اور تماشوں کے اندر بندروں کی طرح ناچ رہے ہیں. اب تم تمہاری بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. تم اپنے محلوں میں کتوں کی طرح ناچو اور تمہاری بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگیں گی. تم یہاں گھروں کے اندر ناچو, وہاں تمہاری بیٹیاں برقع پہن کے لاجوں کے اندر عزت بیچیں گی. ناچو, کتنا ناچنا ہے. مگر یہ وہ قوم کے تانے بانے ہیں جس قوم کو کچھ سالوں کے بعد گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جائے گا. کوئی پولیٹیکل سپورٹ تمہیں سہارا نہیں دے سکتا. اگر تم نے آج بھی ہوش کے ناخن نہ لیے, باجے تماشوں کے اندر اور تاشوں کی ڈھول کے اوپر ایک عالم بتا دو جو آتا ہوگا, مگر سوائے ان باجوں تماشوں کا سیاسی مفاد کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں. دیکھ لے آپ, پرشاسن کے جتنے پنٹر ہیں آپ کو وہی نظر آئیں گے وہاں پر. اسی لیے کسی کہنے والے نے اچھی بات کہی تھی کہ مسلمان اور مسلمان کا گھوڑا, یہ دو لوگ مسلمانوں کی پہچان ہوا کرتے تھے. جب گھوڑے کے اوپر حسین بیٹھتے ہوں گے تو مسلمانوں کی شان کیا ہوں گی, جب گھوڑے پہ عباس بیٹھے ہوں گے تو مسلمانوں کی شان کیا ہوں گی. اور آج مسلمان بھی ناچ رہا ہے اور مسلمان کا گھوڑا بھی ناچ رہا ہے. ایک دولہے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ حضرت اتنے ہزار میں وہ گھوڑا لایا ہوں جو ناچتا ہے. ان کا ٹھیک ہے, اللہ رحم کرے. یہ اسی قوم کے تانے بانے. پہلی تو یہ نوست کے بیٹیوں کے اوپر ناراض ہونا. آج میری ماں بہنوں سے گزارش ہے, بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوں گی, خوشیاں منایا کرو. اللہ بیٹی ہر کسی کو عطا نہیں کرتا. جسے اللہ پسند کرتا ہے اللہ اسے بیٹی کا دامن دے. بہت حساس ہوتی ہے بیٹیاں, بہت حساس. کبھی بھائی کے تبسم کے لیے روتی ہے, کبھی باپ کے اچھی جھلک کے لیے روتی ہے. یہ بہت نازک ہے, اس کو سنبھالو. اگر اس کو تم نے نہ سنبھالا تو کسی ایسے کے ہاتھ میں جائے گی جو اس کی عزتوں کو سودا کر دے گا. باپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنی بیٹی کا دوست بن کے رہے, اتنا بھی سخت نہ رہے کہ بیٹی اپنے دل کی بات بھی باپ کو نہ بتا سکے. اب بھائیوں سے بھی گزارش ہے اتنے گندے نہ بنو کہ اپنی بہن تم پہ ناز کرنا ہی چھوڑ دے. اتنے گندے نہ بنو. روایتوں میں آیا ہے کہ جب مولا علی کی وصال کا وقت قریب تھا, سیدہ زینب اکثر مولا علی سے پوچھتی تھی, ابو میں نے دیکھا ہے کہ جب سے آپ کوفہ آئے تب سے بھی اور مدینہ اور مکے کے اندر بھی آپ بار بار میری کلائی کو چومتے ہیں. جب بھی میں نے پوچھا آپ کہتے بیٹی رہنے دے بعد میں بتاؤں گا, بیٹی رہنے دے بعد میں بتاؤں گا. ابو آپ بتاتے کیوں نہیں کہ آپ کلائی کو چومتے کیوں نہیں؟ آخری وقت جب مولا کائنات کا آیا تو سیدہ رو پڑی. سیدہ زینب نے کہا ابو آپ جا رہے ہیں اور آپ کا ہی قول ہے کہ جتنا مجھے علم دیا اتنا کسی نے پوچھا نہیں. آج اگر بیٹی کو نہ بتایا تو پھر بیٹی تو یہ کہیں گے کہ میرے بابا نے دنیا کو بتایا مگر زینب کو کچھ نہیں بتایا. وہ زینب جو حسین کی بہن, علی کی بیٹی, فاطمہ کا دودھ علی کا خون. مولا علی نے شہادت سے پہلے سیدہ زینب کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا سیدہ صبر کرنا, صبر. سیدہ رو پڑی, کہا کہ ابو آپ دنیا سے جا رہے ہیں, کیا اس سے بڑا صبر بھی باقی ہے؟ مولا کائنات کہتے ہیں ہاں زینب تجھے بہت کچھ دیکھنا ہے. سیدہ زینب کہتی ہے بتائیں نا بابا کے بات کیا ہے؟ کہا کہ تیرے ہاتھوں کو چومنے کی وجہ یہ تھی کہ وقت تجھ پہ وہ آئے گا جن ہاتھوں کو علی نے چوما اسی ہاتھوں کے اندر ہتکڑیاں ڈالی جائیں گی, رسیاں ڈالی جائیں گی. سیدہ زینب مسکرا پڑی, کہا بابا کیسی بات کرتے ہیں, جس کے پاس حسین جیسا بھائی ہو اس زینب کے ہاتھ میں کبھی ہتکڑیاں آ نہیں سکتی. جس کے پاس عباس جیسا فقر موجود ہو بلکہ عباس جیسی ہمت موجود ہو اس فاطمہ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں آ سکتی. جس کے پاس اکبر جیسا بھائی ہو. مولا علی کہتے بیٹی صبر کرنا, جس وقت تیرے پاس یہ ہتکڑیوں کا معاملہ آئے گا 72 زخم کھا کر
حسین بھی جنت کا مسافر بن جائے گا. اس وقت عباس کے دونوں بازو بھی کٹ جائیں گے. اس کے بعد تیرے پاس سامنے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. بیٹی صبر کرنا. سیدہ زینب رو پڑی. یہ ہے بیٹیاں جو باپ جس کو ہمت دے اور جو بھائیوں کی ہمت بنی وہ ہے بیٹی. سوچنے کی بات ہے کہ جس سیدہ کے لیے حضور نے اتنا اہتمام کیا. پیارے میری بیٹی بھی ہونا. جب رشتے کی بات آئیں گی تو میں ٹٹولوں گا کہ میری بیٹی کے لیے بہتر رشتہ کون سا ہے, کس کے ہاتھ میں میری بیٹی کا ہاتھ دوں. مگر حضور نے قربان جائے میرے مصطفیٰ نے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا. اس کے ہاتھ میں دیا جو کائنات کے اندر سب سے افضل ہے. توجہ آپ کی. ہر ایک رشتہ بندہ جب طے کرتا ہے تو سب سے پہلے سیلری دیکھتا ہے, رنگ دیکھتا ہے, نسل دیکھتا ہے. میری ماں بہنیں, میری جو بہنیں بیٹھی بڑی معذرت کے ساتھ ہوئی, آج کی گفتگو کو دل پہ لینا, التجا لے کے بیٹھو. آج کی گفتگو کے اندر حضور کی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ پہ رشتہ لانے والوں میں کئی صحابہ ہیں. جناب سیدنا ابو بکر صدیق پہنچے, عمر فاروق اعظم پہنچے. حضور نے دونوں کے لیے یہی کہا کہ میں فاطمہ کے رشتے کے لیے اللہ کے حکم کے انتظار میں ہوں. دونوں نے جب یہ بات سنی تو مولا کائنات کے پاس آیا اور کہا کہ علی, ہم دونوں تو جا کے آ چکے مگر ہمیں یوں لگتا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ آپ کے مقدر میں ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ کیسی بات کرتے ہو, میرے پاس تو خود کا مکان بھی نہیں, میرے پاس تو خود کے کپڑے بھی نہیں, میں خود حضور کے وہاں پرورش پاتا ہوں, تو میں کس طریقے سے نکاح کی بات کروں. دونوں نے کہا جا کے بات تو کریں. البتہ جب مولا علی پہنچے نا حضور کی بارگاہ میں, دروازہ بند تھا. حضرت ام سلمہ اندر تھی. جیسے علی دروازے پہ آئے تو حضور مسکرا پڑے. ام سلمہ سے کہتے ام سلمہ دروازہ کھول. دروازے پہ وہ آیا ہے جو اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے. دروازہ کھلا, مولا علی آئے, آ کے بیٹھے. دیکھیے عزت دار لوگوں کی شان کیا ہوتی ہے. عزت دار لوگوں کی شان. ہاں عزت دار کی بات کر رہا ہوں. ہاں آ کے بیٹھے, نگاہیں جھکی ہوئی. فرمایا کہ حضور ایک بات کرنے کے لیے آیا ہوں مگر ہمت نہیں ہوتی. توجہ, ہمت نہیں ہوتی. دیکھو ہمت نہیں ہوتی. کس منہ سے ہم پسند کی شادی کا اظہار کرتے ہیں. مائیں بھی رو رہی ہے, باپ بھی رو رہا ہے. علی والوں کا تکبر ہی ٹوٹتا نہیں. علی والے تو آج بھی ماں باپ کو رلا رہے ہیں, پھر بھی علی والے. یاد رکھنا ساری محبتیں اپنی جگہ. ایک انسان اپنے ماں اور باپ کو راضی نہیں کر پایا اور دعوت دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں, واللہ قیامت میں کوئی نسبت کام نہیں آئے گی. چونکہ حسین نے سر کٹایا ہی دین کے لیے تھا. سیدہ فاطمہ نے سب کچھ لٹایا ہی دین کے لیے تھا. مولا علی کہتے ہیں کہ ہمت نہیں ہوتی حضور. آقا فرماتے علی ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور اعلان کر کے گئے ہیں کہ حضور اللہ نے علی و فاطمہ کا نکاح عرش پر کر دیا ہے. آواز دھیمی آئی مجھے. اللہ نے علی و فاطمہ کا نکاح عرش اعظم کو اس کا اعلان کر دیا ہے. اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ زمین پہ ان کے نکاح کا اعلان کر دیں. حضور مسکرا پڑے, علی مسکرائے. بیٹی کی رضامندی بھی ضروری ہے نا. مولا علی کے نکاح کی اجازت کے لیے سیدہ فاطمہ کے پاس میں حضور گئے اور جانے کے بعد میں کہا فاطمہ تمہارے لیے علی کا رشتہ ہے, کیا تمہیں منظور ہے؟ جیسی یہ بات کہی تو سیدہ نے گردن جھکا لی. سیدہ نے گردن جھکا لی. پھر حضور نے کہا میں فاطمہ تیرا مہر رکھنا چاہتا ہوں, حق کے مہر کو بتا. سیدہ فاطمہ رو پڑی, کہا کہ ابا حضور
آج آپ نے جو مہر کی بات کی ہے، مہر آج آپ نہیں طے کریں گے بلکہ میں طے کروں گی۔ توجہ میری ماں بہنوں کی، حضور نے فرمایا تو کیا طے کریں گی؟ بتا تیرا مہر کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ نے گردن جھکائی، کہا کہ حضور بابا جان اللہ سے کہے کہ اللہ فاطمہ کے مہر کے اندر آپ کی امت کو بخش دے۔ یہ بات کہنے کا حق فاطمہ کو ہے۔ جو عشاء کے بعد سجدہ کرے اور فجر میں اٹھے نا، یہ بات کہنے کا حق فاطمہ کو ہے۔ ہمارے گھر میں گیس ہے، پسا ہوا آٹا ہے، گیہوں کچے گیہوں کی رات بھر چکی پیسنے والی کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ اپنی ساس کی خدمت کرنے والی کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں، اور سب کی خدمتیں کر کر حسین اور حسن امت کو دینے والی کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ سیدہ فاطمہ، بابا کرم کرتے، ذرا بچوں کو خاموش کرتے، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد مادر الجود والکرم والی الکرام اپنی کریم محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کچھ نہ کہیں بھائی، او بھائی آپ کچھ نہ کہیں، وہ کام کر لیں گے۔ جزاک اللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد مادر الجود والکرم والی الکرام اپنی کریم محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عرض کر رہا تھا فاطمہ کا مہر یہ طے پایا، علی کے ساتھ نکاح ہوا، اور پھر نکاح کے بعد آج بھی ہماری بچیوں کا حال یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے نا تو نکاح کے بعد بہت ساری خواہشیں بچیوں کی ہوتی ہے، یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، مگر بار سیدہ نکاح کے بعد سیدہ فاطمہ کی زندگی جتنی گزری ہے وہ حضور کی زندگی کے اوصاف میں سب سے زیادہ جو چیز کو سیدہ فاطمہ نے لیا حضور کی زندگی سے وہ ہے فقیری۔ فقیری کو اپنایا، اور فقیری کو اپنایا اس لیے بھی اپنایا چونکہ اولاد صبر والی امت کو دینی تھی، اولاد شکر والی امت کو دینی تھی، اس لیے فقیری کو اپنایا۔ اور یہ روایت ابھی ذہن میں آتی ہے، صاحب نزہۃ المجالس اس روایت کے راوی ہے، خود بیان کرتے اپنی کتاب کے اندر کہ سیدہ فاطمہ کی سادگی والی زندگی نکاح کے بعد کیسی تھی۔ صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور گفتگو آگے بڑھاؤں گا، جتنے نوجوان ہیں بیٹھے وہ بھی سنیں، جو بچیاں ہیں وہ بھی سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ کے نکاح کے بعد کچھ یہودی عورتیں آئی جنہوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے گھر میں جو نکاح ہونے والا ہے اس نکاح کے اندر ہم فاطمہ کو بلائیں گے، چونکہ فاطمہ کے پاس جو لباس ہے وہ اتنا اچھا لباس نہیں ہے۔ میری ماں بہنیں بھی سنیں، اچھا لباس نہیں ہے فاطمہ کے پاس۔ کون سا لباس تھا؟ 17 پیوند والی چادر حضور نے سیدہ فاطمہ کو دی نکاح کے وقت۔ وہ نکاح کی چادر سیدہ فاطمہ کے پاس رکھی ہوئی تھی، اور 16 پیوند تو کپڑے کے تھے اور 17ویں پیوند لگانے کو کپڑا بھی موجود نہیں تھا۔ تو سیدہ نے حضور کے پاس پیغام بھیجا، آج تو سینکڑوں دوپٹے ہمارے پاس ہوں گے، اچھے سے اچھے برقعے ہمارے پاس ہیں، مگر جب کوئی دیندار کسی کو دین سکھاتا ہے نا تو ہماری الٹی اس کے اوپر بندش ہوتی ہے، ہم کبھی نہیں بدلتے۔ آج بھی دنیا کا ماحول یہ ہے کہ خود کے پورے جسم کے اوپر دھبے لگے ہیں، مگر وہ دیکھتا ہے کہ چل اس کا جھپا تو اچھا ہے نا، کچھ دھبے اس کے اوپر ڈال دے، اور خود اتنے پارسا بن جائے، اتنے پارسا بن جائے، اتنے پارسا بن جائے کہ بات ہی ختم ہو جائے، پھر کسی کی ضرورت ہی نہ رہے۔ ساری یہودی عورتوں نے یہ طے کیا کہ فاطمہ بنت محمد کو بلا کے ان کی غریبی کا مذاق اڑائیں گے۔ انہوں نے سوچ لیا کہ ہم تو حضور کے پاس نہیں جا سکتے، البتہ ایک قاصد کو بھیجا، کہا کہ فاطمہ کے پاس جائیں گے تو فاطمہ منع کر دیں گی، تو حضور کے پاس جائے۔ قاصد آیا، کہا کہ حضور آپ کی بیٹی فاطمہ کچھ عورتیں نکاح کے اندر بلانا چاہتی ہے۔ حضور جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، حضور نے ہاں کہہ دیا، ٹھیک ہے
علی کے پاس پہنچا پیغام. مولا علی نے حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ وہ یہود کی بیٹیاں تم کو بلاتی ہیں. سیدہ فاطمہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کیوں بلا رہی ہے, میں جانتی ہوں کیوں بلاتی ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ میری غربت کا مذاق اڑائیں گی. وہ بتائیں گی کہ محمد عربی کی بیٹی کے پاس پہننے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے. بس یہ بات کرنی تھی. یہ بات کرنے کے بعد میں سیدہ فاطمہ رو پڑی. ابھی رو رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. سیدہ فاطمہ نے کہا علی سے جاؤ دروازے پہ دیکھو. مولا علی گئے, دروازہ کھولا. ایک غلام تھا. کہا کہ میں آپ کے نبی کا غلام ہوں. توجہ آپ کی, میں آپ کے نبی کا غلام ہوں اور میں یہ کپڑے لایا ہوں نبی کی شہزادی کے لیے, آپ اسے قبول کر لیں. مولا علی نے کپڑے لیے اور سیدہ کو دیے. سیدہ نے جب وہ جوڑا دیکھا سیدہ حیران ہوئی. ابھی حیرانی چل رہی تھی, سیدہ کا آنکھ کا آنسو بھی نہیں سوکھا اور تشریف لائے میرے مصطفیٰ. حضور نے فاطمہ کو دیکھ کے کہا فاطمہ کیوں روتی ہے؟ کہا کہ ابو وہ یہود کی بچیاں بلاتی اور میرے پاس میں چادر ہے تو 17 پیون والی ہے, اسی چادر کو پہن کے نماز بھی پڑھتی ہوں, اسی چادر کو پہن کے میں عبادت بھی کرتی ہوں رات بھر. تو آقا فرماتے یہ جوڑا کس کے لیے آیا؟ کہا کہ ابو آپ کا غلام آیا تھا, کہہ رہا تھا کہ آپ کا غلام ہے, دے کے گیا. آقا فرماتے جو غلام آیا تھا وہ غلام مکے مدینے کا نہیں تھا فاطمہ, وہ مکے مدینے کا غلام نہیں تھا بلکہ وہ سدرہ سے آیا تھا. ہاں اسے جبریل کہتے, جبریل, وہ جبریل امین تھا. اور یہ جو کپڑا تو دیکھ رہی ہے نا یہ بھی مکے مدینے کے بازار کا نہیں, اللہ نے جنت سے بنا کے بھیجا, جنت سے بنا کے جس کا جوڑا آئے اسے کہتے حسین کی امی. بلکہ روایتوں میں یہاں تک کیا حسین کی امی تو کیا ایک عید پہ تو امام حسن امام حسین کے لیے بھی جوڑے آئے ہیں, جن کا جنت سے جوڑا, جن کو دوش نبی پہ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. سیدہ رو پڑی. آقا فرماتے فاطمہ اس کو پہن. توجہ آپ کی, میری ماں بہنی بھی جوڑیاں پھیلا لیں, جس کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی, جس کے کپڑے بڑے ہیں, الماریاں بھری ہے, خواہشوں کی ہر چیز ہے, پھر بھی کبھی تمہیں میک اپ والے لوٹتے ہیں, کبھی پارلر والے لوٹ رہے, کبھی تمہیں جویلری والے لوٹ رہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تمہاری خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی. کاش کہ میری ماں بہنیں ان واقعات سے کچھ سبق لے لے. شکر والی بیوی, شکر والی بیٹی, شکر والی ماں بن جائے تو کیا جنت بن جائے گا ہمارا گھر, کیا جنت بنے گا, کیا جنت. ہمارے گھر میں سکون ہوگا, ہمارے گھر میں شکر ہوگا, ہمارے گھر میں صبر ہوگا. جب گھر کی عورت بدل جائے تو 7 نسلیں بدل جاتی ہیں, اور گھر کی عورت بگڑ جائے تو پھر دیندار کتنا بھی گھرانہ ہو وہ نیک نہیں بن سکتا. فاطمہ کا حسین کربلا میں کامیاب اس لیے ہوا کہ حسین کی امی نے 17 پیون والی چادروں کو پہنا ہے. اچھا لباس آئے تو ہم کہتے ہیں چلو پرانا رکھ دیتے ہیں. حضور نے کہا کہ فاطمہ اس کو پہن. سیدہ رو پڑی. کہا کہ حضور ایک گزارش ہے بابا. کہا کیا؟ جاؤں گی وہاں پر, مگر ایک گزارش یہ ہے کہ میں اس لباس کے اوپر اس چادر کو بھی اوڑوں گی جس کو 17 پیون لگے ہوئے ہیں. آقا فرماتے بیٹی فاطمہ وہ جنتی جوڑا پہننا. کہا کہ حضور وہ جبریل نے لایا ہے, چادر تو مصطفیٰ نے عطا فرمائی. حضور وہ تو جبریل نے لایا نا, مگر آپ نے دی. جب سیدہ دعوت میں تشریف لے گئی نا اور سب نے کہا کہ دوپٹہ ہٹاؤ, دوپٹہ ہٹاؤ, سیدہ نہیں ہٹا. کہا کہ رہنے دو, رہنے دو, رہنے دو. آج بھی 4 عورتیں جب ملتی نا بڑی معذرت کے ساتھ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہاں اسی ضلع سے ہوں نا میں, کئی 200-500 کلومیٹر سے آ کے تو نہیں بات کر رہا ہوں آپ سے.
ہاں ہماری بھی چاچی ہے نا, ہماری بھی خالہ ہے, ہماری باجی بھی ہے نا. جب بھی 4 عورتیں ملتی ہیں, میں نے بڑی قریب کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر ایک کے جسم پہ زیور نہیں ملا تو دوسری اپنے زیوروں کی تعریف کرتی ہے. میرے پاس ایسے زیور ہے, میرے پاس وہ ہے. یہ جو گھروں سے زیورات چوری ہو رہے تمہارے دکھاوے کی بنیاد پہ ہو رہے, ورنہ ایک زیور بچپنے کے اندر ماں خدیجہ نے دیا تھا سیدہ کو. سیدہ فاطمہ 7 سال کی عمر میں تھی, ماں خدیجہ نے زیور دیا, سیدہ پہن کے باہر گئی, جب واپس آئی تو زیور نہیں تھا. حضور کی وہ زوجہ ماں خدیجہ بے چین ہوئی, کہا کہ بیٹی فاطمہ زیور کہاں ہے؟ وہ کوئی کھلونا نہیں تھا تو نے کہیں ڈال دیا, زیور تھا سونے کا. 7 سال کی فاطمہ کہتی ہے کہ امی میں زیور کو دیکھتے ہوئے جا رہی تھی, مگر میں نے دیکھا کہ ایک بچی بغیر دوپٹے کے چل رہی تھی. جب وہ رو رہی تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا. امی مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ محمد عربی کی بیٹی سونے کے زیور پہنے اور امت کی بچی بغیر دوپٹے کے پھرے. امی وہ زیور میں نے اسے تحفے کے اندر دے دیا. وہ زیور تحفے, اب تو نمائش ہوتی, غریب بچیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ایک اور دوسری عورت سے پوچھتے, میرا شوہر تو اتنا کماتا ہے, اتنا سونا جمع کیا, تیرا شوہر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اپنے دل کے اندر یہ بات رکھتی ہے, پھر اپنے شوہر کو بتاتی ہے. ایک مرتبہ ایسی ہوا تھا کہ مولا علی نے ایک مرتبہ سیدہ کو بہت غور سے دیکھا. سیدہ کو مولا علی کا دیکھنا عجیب لگا. آج بڑے دل سے سن رہے ہیں آپ, دعا میرے لیے بھی کرنا, اللہ ہمیں بھی ایسی بچی عطا فرمائے. اور ذکر حسین کی جتنی محفلیں, اللہ ہم سب کو وہ حسین کی محبت کی آنسوؤں کی سوغات نصیب فرمائے. میری ماں بہنیں بیٹھی ہے, آج جو دل لے کے اٹھیں گی, آج اپنے دل سے دنیا کی اور محبت کو اٹھا لینا, کیونکہ تمہیں جس کی سرداری میں جنت میں جانا ہے نا, اسے سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اس فاطمہ کی سرداری میں تم کو جنت میں جانا ہے. میری ماں بہنوں, ایک مرتبہ مولا علی دیکھ کے عجیب طریقے سے دیکھ رہے تھے حضرت فاطمہ کو. جناب فاطمہ نے دیکھا تو کہا, علی کیوں دیکھتے ایسا؟ کہا کہ آج میں نے حضور سے ایک بات سنی ہے فاطمہ, کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا جب نکاح ہوا تو جناب سلیمان نے اپنی بیٹی کو نکاح میں اتنے محل دیے, کنیزیں دی, غلام دیے, زیورات دیے, سونا دیا, اناج دیا, کپڑے دیے. دیکھیں شوہر اور بیوی کی بات چل رہی ہے, ہاں شوہر بیوی کی بات. تو علی کے بولنے کے لہجے سے سیدہ سمجھ گئی کہ علی کچھ بات کہنا چاہتے ہیں, مگر آنکھ میں آنسو آئے. سید الصابرین کی بیٹی سجدے کے اندر جھانکی اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی, میرے مولا فاطمہ نے تجھے کبھی سوال نہیں کیا, آج فاطمہ سوال کر رہی, میرے مولا میرے علی کو بتا دے کہ فاطمہ کیا ہے, بتا دے علی کو فاطمہ کیا ہے. آج اسی فاطمہ کا دل دکھا رہی ہے کون؟ اسی فاطمہ کس طریقے سے دکھا رہی ہے میں نہیں بتاؤں. لوگ کہتے ہیں حضرت بولو, میں کہتا ہوں کیا کہوں. اللہ کا شکر ہے کہ شہداء والوں نے تو حسینیت کی پہچان کو بتا دیا ہے. حسینی کہتے کسے؟ واللہ اگر یہ محفلیں نہ ہوتی میں جواب نہیں دے سکتا تھا شہداء کے بدعقیدہ لوگوں کو کہ حسینیت کہتے کسے. آج ہم نے بتا دیا, جمع ہو کے, ہر روز جمع ہو کے بتایا کہ حسینیت کہتے کسے. وہ سیدہ کائنات, اس کے بیٹے کا نام حسین ہے جس کا ذکر ہم کرتے ہیں. سیدہ رو پڑی, کہا کہ مولا بتا دے فاطمہ کیا ہے. ادھر علی سوئے, فاطمہ سجدے میں, علی کی آنکھ لگی, علی نے خواب میں دیکھا جنت سجی ہے اور بہت ساری کنیزیں جنت کے اندر ہے, اور ایک تخت پہ نبی کی بیٹی فاطمہ بیٹھی ہے. اور فاطمہ کے پیروں میں جوتی پہنانے کے لیے خوبصورت خاتون ہے جو فاطمہ کو جوتی پہنا رہی ہے.
जन्नत की जूती। जब आँख खुली फातिमा को बुलाया, कहा कि फातिमा मैंने ख्वाब देखा आपके ताल्लुक से। फातिमा रो पड़ी, कहा क्या ख्वाब देखा? कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि जन्नत सजी है और आप बहुत सारे गुलामों के साथ बैठी हैं, कनीतों के साथ, हूर व गिलमा हैं, और एक खातून है बड़ी खूबसूरत जो आपकी कनीज बन के, बल्कि वो कनीज जो जूतियां पहना थी, आपको जूती पहना। सिकदारों बड़ी कहा क्या आपको पता है वो कौन है? कहा कि नहीं। कहा कि जिस सुलेमान की बेटी का जिक्र कल सुन के आए थे, वो सुलेमान की बेटी है जो कल जन्नत में फातिमा को जूतियां पहनाएंगी। आज का सबक कल के लिए बहुत बड़ी हिम्मत है, बहुत बड़ी हिम्मत है। सबक लो फातिमा की जिंदगी से, सबक लो। आप कहेंगे कि फातिमा इतनी गुर्बत में क्यों? जब फातिमा का निकाह हुआ ना, तो मेरे नबी ने हजरत फातिमा को 16 पेवन की चादर अता की। तवज्जो रखिए, दहेज में क्या दिया? 16 पेवन की चादरें। और पहली मतलब बाप होता है ना, कितना भी हिम्मत वाला हो, बेटी की विदाई पे बाप की आंख में आंसू आ ही जाते हैं। हुजूर की आंख में आंसू फातिमा की जुदाई पे आए और हुजूर ने रोते हुए कहा, फातिमा मेरे पास तुझे देने के लिए बजाय 17 पेवन की चादरों के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी मौजूद नहीं है। मगर फातिमा, आज अगर तेरी अम्मी जिंदा होती, आज अगर खदीजा हयात होती, अगर आज खदीजा होती तो तुझको बहुत देती, तुझको बहुत नवाजती, मगर आज तेरी अम्मी का विसाल हो चुका है, तुझे देने के लिए मेरे पास चादर के सिवा कुछ नहीं। फातिमा की चादर का हाल ये है, किसी कहने वाले ने कहा, एक ही पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, एक ही पल्ले में समा जाएंगे सब माहो नुजूम। अरे ओ नादा, तू चादरे फातिमा को समझता क्या है? अरे ओ नादा, ये तो सिर्फ फातिमा की चादर की बात हो रही है। आओ, अगर वक्त इजाजत दे तो मैं एक रिवायत और आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी प्यारी रिवायत है, बड़ी प्यारी। एक मरतबा उस्मान गनी ने हुजूर को दावत दी और कहा, हुजूर कुछ सहाबा के साथ आपको दावत है। हुजूर दावत कबूल कर ली और कबूल करने के बाद कहा कि मैं आ जाऊंगा। हाथ उस्मान कहते, हुजूर एक गुजारिश है, मेरे घर पे दावत भी है और जितने कदम आप चलेंगे उतने कदम की ऊपर में हर कदम पे एक गुलाम को आजाद करूंगा, हर एक कदम पे गुलाम को आजाद करूंगा। जैसी ये बात उस्मान गनी ने की ना, हुजूर मुस्कुरा पड़े। जब दावत हुई तो हर कदम पे उस्मान ने गुलाम को आजाद किया। ये उस्मान की दावत। जब मौला अली घर आए तो परेशान थे। सैयदा फातिमा अर्ज करती, मेरे सरताज क्यों परेशान है? मौला अली कहते, गुर्बत ने घेर रखा है फातिमा, वरना मैं भी कुछ करता, वरना मैं भी कुछ करता। सैयदा कहती, क्या करते? कहा कि आज उस्मान ने दावत दी और दावत के साथ हर कदम पे गुलाम को आज़ाद किया। सैयदा कहती है, एक काम करें, कल मेरे बाबा मुस्तफ़ा जान रहमत को अपने घर की दावत दे के आए। मौला कायनात कहते, कुछ तो पास में नहीं है फातिमा। कहा कि जाके दे दे। जाके मौला अली ने हुजूर के कान में कहा, हुजूर आपको दावत है, सिर्फ आपको दावत है। हुजूर मुस्कुरा पड़े, खड़े होकर कहते, जितने सहाबा है सबको अली और फातिमा के घर की दावत है, आओ दरे ज़हरा फैलाए हुए था। जब काफिला चला तो अली जल्दी जल्दी पहुंचे घर पे और फातिमा से कहा कि फातिमा, ये मामला है कि हुजूर सबको लेके आ रहे हैं। हज़रत फातिमा कहती है, हुजूर ला रहे ना, हुजूर ला, बाबा ला रहे, हाँ आने दीजिए, हुजूर ला रहे, लाने दीजिए। सारे सहाबा आए, आके बैठे, हुजूर अंदर तशरीफ लाए तो क्या देखा, सय्यदुस साबिरीन की बेटी सजदे के अंदर है,
اور اب سے دعا کر رہی ہے میرے مولا عثمان کی طرح سخاوت تو علی کے پاس نہیں ہے اور عثمان کی طرح دولت بھی فاطمہ کے پاس نہیں ہے، مگر ہاں فاطمہ کے پاس وہ سجدہ ہے اور وہ 16 پیون والی چادر ہے جس سے فاطمہ تجھ کو منا سکتی ہے اور فاطمہ تجھ سے دعا کر سکتی ہے۔ فاطمہ سجدے میں جا کے دعا کی، حضور نے فاطمہ کو کہا کہ سالن کہاں بن رہا ہے؟ کہا کہ وہاں۔ حضور پہنچے اور اپنا لعاب اس سالن میں ڈال دیا اور وہ جو آٹا تھا اس پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ شروعات میں کہا تھا نا میں نے وہ نسبت ہو جائے، دیکھو نسبت، اس آٹے پہ ہاتھ رکھا، سب سے کہا دسترخوان بچھاؤ، کھانا آیا، سب نے کھا لیا۔ حضور نے صحابہ سے کہا کہ اچھا کھانا تھا؟ سب صحابہ نے کہا عثمان کے کھانے میں اور علی کے کھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بلکہ خود عثمان نے بھی کہا حضور آج کے کھانے کی لذت ہی کچھ اور، کیوں نہ ہو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے فرمایا ہاں مجھے بھی آج کے کھانے کی بہت برکت محسوس ہو رہی ہے۔ اب مولا علی اور فکر میں آئے، کھانا تو ہو گیا مگر دوسری چیز ہر قدم پہ غلام، ادھر علی سوچے ادھر فاطمہ نے سجدے میں سر رکھ دیا، کہا کہ میرے مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے لے جانا تیرا کام۔ ادھر فاطمہ نے دعا کی، ادھر جبریل آئے، کہا کہ حضور فاطمہ ہے نا وہ فاطمہ، اس کی دعا پہ اللہ نے آپ کی امت پہ کرم کا وہ فیصلہ کیا، عثمان نے تو ہر قدم پہ غلام آزاد کیے تھے، ادھر فاطمہ کی دعا سے آپ کے ہر قدم پہ اللہ نے ہزاروں جہنمیوں کو جہنم سے رہائی نصیب فرما دی ہے۔ یہ ہے فاطمہ کی دعا، یہ ہے فاطمہ کی دعا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ حضور کے وصال پر، اچھا شہادت پڑھ لو فاطمہ کی، وصال پڑھ لو، اجازت ہے آپ کی؟ سیدہ فاطمہ آخری وقت ہے اور دعاؤں کا وقت ہے، یہ دعا کا وقت ہے۔ سیدہ فاطمہ کی وفات پڑھ رہا ہوں، وفات سیدہ فاطمہ، حضور کے وصال کے 6 مہینے کے بعد، صرف 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی سب سے زیادہ دل کے نزدیک ہوئے تھا سیدہ فاطمہ، بہت رو رہی تھی حضور کے وصال کے وقت۔ حضور نے کان آگے لائے فاطمہ کا، کہا فاطمہ میں جا رہا ہوں دنیا سے۔ فاطمہ رو پڑی۔ حضور نے کہا فاطمہ ایک اچھی بات خوشخبری والی بتاؤں؟ سیدہ کہتی ابو بتائے نا۔ آقا فرماتے فاطمہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تو ہوں گی۔ تاریخ اگر سیدہ فاطمہ کی دیکھیں، میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ 14 یا 13 سال کے اندر سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو چکا اور 22 سے 24 سال کے اندر سیدہ فاطمہ کی وفات بھی ہوئی۔ زیادہ عرصہ سیدہ فاطمہ کی حیات کا نہیں رہا ہے، وہ جلدی وفات ہو گئی۔ اور حضور نے کہہ دیا تھا کہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے فاطمہ مجھ سے ملے گی، تو سیدہ فاطمہ خوش ہو گئی۔ پھر سیدہ کو کسی نے مسکراتے ہوئے دیکھا، کہا کیوں مسکراتی ہے سیدہ؟ کہا کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ سیدہ رو مت، میرے دنیا سے ظاہری طور کے اوپر جانے کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ فاطمہ کی ذات ہوں گی۔ اور سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا ہے 3 رمضان کو، 3 رمضان کی 3 تاریخ سیدہ فاطمہ کی وصال کی تاریخ ہے، اس کو بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ 3 رمضان میں تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ آپ نے آج دل لگا کے ذکر حسین کو سنا ہے اور کل سے آنسوؤں کے ساتھ سننا، چونکہ تمہارے 10 دن کی محنتوں کا ثمرہ کچھ دن کے اندر ملنے والا ہے۔ کتوں کی طرح ناچ کے لوگ سو گئے ہوں گے، آج ذکر حسین میں آنسو بہانے والوں کو مدینے والے مدینے سے دیکھ رہے ہیں، کربلا والے کربلا سے دیکھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ہے ذکر حسین۔ اگر اس ذکر حسین کو کسی غیر نے بھی دیکھ لیا
تو وہ دیکھ کے کہنا کہ ہاں یہ شہادت پڑھی جا رہی ہے. اور واللہ اسی غیر کو کسی باجے تماشے کے پاس سے گزار دے تو وہ پھر مسلمانوں کا کون سا چہرہ لے کے جائے گا وہ آپ خود جانتے ہیں، خود جانتے ہیں. کوئی بندہ ناچ رہا ہو اور ناچتے ناچتے اس سے کچھ کہہ دیں اکاڑے کے اندر کہ بھائی تیرے ماں کا انتقال ہو گیا، وہ ناچنا چھوڑ دینا. اگر کوئی ناچنا تو دور کی بات، اس کی ماں کی میت کی تدفین کے وقت کسی کے موبائل میں گانا بج جائے نا تو بھی وہ غصے میں دیکھنا کہ میری ماں کی موت کے اوپر گانے تجھے سوچ رہے ہیں. اور آج جس چاند شاہ ولی کے اوپر جن ننگوں نے ناچا ہے وہ چاند شاہ ولی کا عرس میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا. 5-7 لوگ تھے، ہم عرس وہاں ہو رہا تھا اور ننگے ان کے نام پہ یہاں ناچ رہے تھے. اور میری شہادے کے دوگلے پن کس سے میرے کو تعجب لگتا ہے، کتنی دوگلی قوم ہے کہ جو ذکر امام علی مقام جب ہوتا ہے تو روڑے ڈال دیتی ہے. کہا لکھا ہے یہ تو روایت بن جائیں گی، یہ تو رسم بن جائیں گی، اور جو وہاں ننگا پن ہو رہا ہے ایک مولوی بھی نہیں کہتا اس کے بارے میں، کوئی آواز تک نہیں اٹھاتا ہے اس کے بارے میں. مسئلہ کچھ نہیں ہے، اپنی روٹی اپنی بوٹی کا مسئلہ ہے. ورنہ ناچنے والا بھی جانتا ہے کہ یہ ذکر حسین میں شامل نہیں ہے، جانتا ہے ناچنے والا بھی. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں تم میں اور غیروں میں صرف اتنا فرق ہے. اگر اس کی دلیل چاہیے تو دلیل بھی عاقب رضا اسی اسٹیٹ سے دینے کے تیار ہے. عاقب رضوی سے آپ پوچھیں اکاڑے کے نام پہ ہو یا 10 محرم پہ ناچنے والوں کے اندر اور غیروں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. آپ کہیں گے پھر فرق کیا ہے؟ صرف ایک فرق ہے، وہ اذان پہ باجے کو بند نہیں کرتے. ٹھیک، اور تم میں اتنی غیرت ہے کہ اذان تک بند کرتے ہو اس کے بعد شروع کرتے ہو. تم دونوں میں صرف اتنا فرق ہے بس. اور یہ بھی سن لو کسی مولوی کو بتانے کے لیے ویڈیو نکالنے وہاں مت جانا. پورا شہر جانتا ہے حسینی کسے کہتے ہیں، یزیدی کسے کہتے ہیں. ہمیں ویڈیو نکال کے شیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ننگے خود جانتے کہ وہ کتنا غلیظ کام کر رہے ہیں. بلکہ شہادہ والوں سے کہتا ہوں اتنا ذکر حسین سے پھر محبت ہے تو لگاؤ ذکر حسین کا اسٹیک قاضی چوک کے اندر، میں آؤں گا تقریر کے لیے. لگاؤ اسٹیک، بلاؤ ہم کو اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے نفس کے کتے بن کے جو تم کام کر رہے ہو، تمہارے گھر کی بیٹیاں تمہارے گھر برباد ہو رہے. ارے ڈبے بج رہے گھر کے ڈبے، مگر تمہاری بے غیرتی اتنی بڑھ گئی کہ امن لیٹ سے بلائے بجانے والوں کو. جب کسی نے کہا کہ حضرت امن لیٹ سے بلائے، میں کہا بجانے والے سے کہنا گھر کی میت بھی یاد سے بلانا، گھر کی میت بھی امن لیٹ والوں کو بلانا اور کہنا کہ اب بجا، جیسا حسین کے لیے بجایا تھا، چاند شاہ ولی کے لیے بجایا تھا، 10 محرم پہ شہادت کے وقت بجایا تھا، ذرا بجانا. ہم اتنے بے غیرت نہیں کہ ہم اس کو آنے کے پیسے دے. واللہ اہل سنت کا پیسہ اتنا ہلکا نہیں ہے، اتنا ہلکا پیسہ اہل سنت کا نہیں ہے جو اکھاڑوں باجے تماشوں کے اندر خرچ ہو جائے. اتنا ہلکا پیسہ نہیں ہے اہل سنت کا. اہل سنت کا تو پسینہ بھی قیمتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت کا پسینہ بھی قیمتی. اور آج ہمیں کچھ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں. 7 سال سے ذکر حسین کر کے اور کربلا کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ ذکر حسین کہتے کسے. ورنہ باغ اڑ جائے تو سنی بدنام، پٹاری نکلے تو سنی بدنام، سواری اٹھے تو سنی بدنام، امام بڑا لگے تو سنی بدنام، اکاڑا نکلے تو سنی بدنام. میں آج مطمئن ہوں کہ جو لوگوں نے کبھی ذکر حسین اور چھبیل کو بدعت کہا تھا وہی سارے کے سارے بدعت کہنے والے ناشتے میں نظر آ رہے ہیں. اور ابھی تو مواد باقی ہے. جو ہنر کے نام پہ تم نے یہ شعبدے بازی شروع کی ہے نا، اس ہنر کا جواب تمہیں انشاءاللہ 10 محرم کو ملے گا. اللہ نے اگر کرم کیا. اور کوئی کہے، میں کہتا ہوں ایسی بھی دشمنی کرنے والے کم نہیں ہیں مجھ سے. کریے، شوق سے کریے. یہاں کی دشمنی قبول ہے، اللہ وہاں کی دوستی نصیب فرمائے. آپ کی دشمنی سے میں تو یقین سے کچھ سالوں سے میرا یہ معمول بن چکا ہے کہ
کہ نہ تمہاری تعریف سے میں خوش ہوتا ہوں نہ تمہاری گالیوں سے. تو تمہاری تعریف سے خوش ہو جاؤں گا تو گالیوں سے فکر ہوگی کہ یار فلاں نے مجھے اچھا کہا تھا نا, یہ گالی دے رہا ہے. اب یہ امید ہی چھوڑ دو, جو قوم علی کی نہ ہوگی تمہاری کہاں سے ہوگی, جو قوم امام علی مقام کی نہ ہوگی دوغلے پن کی وجہ سے وہ تمہاری کہاں سے ہوگی. اس لیے دوغلے مت بنو. تو ذکر حسین میں آئے تو پھر بواگے دوہر کہو کہ ذکر حسین اسے کہتے ہیں. تب آنے والا کہیں گا شاہ است حسین بادشاہ است حسین. یہ کہنے کا اسی کو آگے جس نے ذکر حسین. اب یہ مت کہنا کہ جس نے منعقد کیا ذرا اس کو بھی دیکھ لیں. میں کہتا ہوں آپ سے بہتر ہے, آپ سے بہتر ہے, آپ سے بہت زیادہ بہتر ہے, چونکہ آپ نے اس رسم کو اس جگہ شروع کرنے کی کوشش کی ہے جو آپ کی زبان کے اندر وقت کی ضرورت ہے. ٹھیک نا, ہاں وقت کی ضرورت بتائیں گے آپ کو آگے محفلوں میں کہ وقت کی ضرورت کیا ہے, کیا ہے وقت کی ضرورت. یہ سیدہ فاطمہ کا دل دکھا کے تم ڈھول بجا رہے. 3 محرم کا وہ دن تھا سیدہ کا جس دن سیدہ بابا کے مزار پہ آئی, خوب روئی خوب روئی. سیدہ کے آنسو اتنے گرے کہ وہ 17 پیون والا دوپٹہ بھی گیلا ہو گیا. اور 3 محرم کو سیدہ فاطمہ نے اپنے گھر کا آخری کھانا بنایا, آخری کھانا. آج کسی کی ماں اگر دواخانے میں ہونا تو گلی کے لوگ اس کے لیے کھانا لاتے. اگر ماں چلے جائیں 10 لوگ پکڑتے بچوں کھا کے, تو میرا بیٹا ہے, تو میری بیٹی. یہاں پر بھی وہ لوگ جو یتیم ہوتے ہیں نا وہ بہت آؤ فکا کرتے. سیکھو کربلا والوں سے, سیکھو. اپنے گھر کا آخری کھانا سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا. دونوں شہزادوں کو بیٹھایا, سیدہ زینب کو بیٹھایا. کبھی سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلایا, اپنے ہاتھ سے کھاتے تھے حسنین کریمین. اس دن سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے امام حسن کو کھلایا, امام حسین کو, سیدہ زینب کو. تینوں کہتے کہ امی آج آپ اتنا کیوں کھلا رہی ہیں؟ امی پیٹ بھر گیا. جب حسین کہتے پیٹ بھر گیا تو امی کہتے بیٹے کھا لے آج, کیونکہ کربلا میں کھلانے کے لیے فاطمہ نہیں رہے گی. کھا لے بیٹے. حسن جب تجھے زہر دیا جائے گا تیرے سر پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے سیدہ کا ہاتھ نہیں رہے گا. زینب کھا لے, زینب کھا لے. جب تو اسیران کربلا کی سپہ سالار رکھ کے کربل سے نکلے گی تو مدینے تک تجھ کو سوکھی روٹی کے لیے پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہوگا. سیدہ نے کھلایا اور کھلانے کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے پانی گرم کیا. جو محفل میں سید بیٹھے ہوں وہ میری بات کو غور سے سنیں. جو سیدانیاں بیٹھی ہے وہ بھی میری بات کو سنیں. جو غلام سید ہے وہ بھی سنیں. جنہوں سیدوں کا نمک کھایا ہے, مجھ جیسا فقیر جس نے سیدوں کی جوتیاں سی کی, میں بھی سن. ہاں پانی گرم کیا اور اسودہ ہو کے بیٹھی تھی سیدہ فاطمہ. ہاتھ اسما بنت امیس کنیز آپ کی پاس میں آئی اور آنے کے بعد کہا سیدہ کیوں روتی ہیں؟ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرا جب جنازہ جائے گا تو گزارش ہے کہ رات میں نکالنا تاکہ کسی غیر محرم کی میرے جنازے پہ نظر نہ پڑے. مجھ پہ نہیں ہے توجہ آپ کی. ہم نے وہ بچیاں بھی دیکھی ہے جو نہ جانے کی شوق کے لیے پانی پوری کھانے پہنچ جاتی ہے. کیا شوق ہے ان کے پاس کہ وہ مسلم محلوں میں اسکارف پہن لیتی, مسلم محلوں کے بعد اسکارف نہیں پہنتی. کیا اس لیے سیدہ نے اسے جملے کہتے کہ میرے جنازے کو بھی گئے نہ دیکھی اس لیے رات میں اٹھانا. عورتیں بیٹھی وہ جانتی کہ ان میں یہ بات مشہور ہے کہ ان میں رات کے جنازے بڑے پیارے. عورتیں خود کہتی ہیں, میں نے اپنی دادی سے نانی سے سنا ہے کہ رات میں عورتوں کا جنازہ اٹھنا بہت افضل ہے چونکہ رات میں سیدہ کا جنازہ اٹھا ہے. سیدہ نے کہا کہ وہ جو کھلی پاندری پہ لے کے جاتے ہیں نا چار بھائی پہ, ویسا مجھے قبول نہیں ہے.
اسما بنت امیس کہتی میں نے ملک شام کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چارپائی کے اوپر اسی پردی ڈال پہ پردہ رکھ دیتے ہیں، اس پردے کے ساتھ جنازہ جاتا ہے۔ سیدہ نے کہا جلدی سے اس کو بناؤ۔ سیدہ کی بات کے اوپر اسما بنت امیس نے، یہ بڑی پیاری قمیص تھی، انہوں نے اس طریقے سے لکڑیاں لگا کر وہ چادر اوپر سے ڈالی، اور اللہ کا شکر ہے کہ سیدہ کا وہ کرم تھا کہ اللہ نے قیامت تک کہ وہ جنازے کی صورت امت کو نصیب فرما دی۔ یہ جنازہ جو تم دیکھتے ہو نا آج، یہ سیدہ کی دین ہے۔ ہاں سیدہ کی دین ہے۔ سیدہ نے کہا ہاں یہ جنازہ اچھا، لوگ جنازے کو زندہ ہو تب بھی دیکھ کے رو پڑتے ہیں۔ سیدہ کی شان یہ تھی کہ بوقت وفات اپنے جنازے کو دیکھ کے کسی نے مسکرایا تو سیدہ کائنات نے مسکرایا ہے، اس لیے چونکہ مکمل پردہ ان کو نصیب ہوا۔ اسی لیے مرد کے کفن کے ساتھ میں آپ دیکھیں چادریں دو ہوتی ہیں، ایجار اور تہبند۔ عورتیں بیٹھی ہیں وہ جانتی ہیں، انہوں نے دیکھا ہے جنازے، عورت کا جب میت جنازہ تیار کرتے اس میں دو چادریں اور ہوتی ہیں، مطلب جو عورت کو رب آخری وقت کے اندر بھی بے پردہ نہیں بلاتا، وہ عورت زندگی کے اندر کتنی با پردہ رہنا چاہیے، کتنی با پردہ، کتنی با پردہ۔ بچیاں تو تنگ آ چکی مولوی سے، کہتے کتنا پردہ کراتے حضرت، آج 1 گھنٹہ فاطمہ کو سننے کے بعد بھی میری بہن کچھ کو سمجھ نہیں آئی ہے، تو بات سمجھ جا کہ تیرے پلے کچھ نہیں پڑا۔ سیدہ مسکرا پڑی، اور اس کے بعد سیدہ کی قمیص سیدہ فاطمہ کے پاس ہے۔ اس قمیص کا نام کیا ہے؟ فضہ۔ یہ قمیص وہ ہے جب یہ پیدا ہوئی تو یہ اس حالت میں تھی کہ مرنے والی تھی، اس کی ماں نے سیدہ فاطمہ کے پاس لا کے رکھا اور کہا سیدہ میری بیٹی کے لیے دعا کر دے، اگر یہ اچھی ہو گئی تو میں اسے تیری خدمت کے اندر دے دوں گی، تیری خدمت کے اندر۔ فضہ نے کہا ملکہ آپ جا رہی ہیں، میں آپ کے بعد میں کیا کروں گی؟ اس وقت سیدہ کے آنکھ میں آنسو گئے تھے۔ سیدہ نے فضہ سے کہا تھا ابھی تو جوان ہے، ایک یاد رکھنا بات کہ میں تجھے کام دینے والی ہوں، وہ کام کو تجھے 61 ہجری کے اندر کرنا ہے۔ کون سی ہجری؟ 61 ہجری۔ اور میں ضمانت دیتی ہوں کہ اللہ تجھے اس واقعے تک زندہ رکھے گا۔ یہ فضہ کو آپ یاد رکھنا، یہ انشاءاللہ آگے آپ کو کام آئے گا۔ اور پھر سیدہ کا جب آخری وقت قریب آیا، مولا کائنات کو بلایا، ہاتھوں میں ہاتھ لیے، شوہر اور بیوی کی ملاقات ہے، ہاتھوں میں ہاتھ لے کے کہتی ہے علی آپ نے فاطمہ کو بہت سنبھالا ہے۔ علی رو پڑے، کہا فاطمہ تجھ جیسی وفادار مجھے آج تک نہ ملی کوئی، نہ کوئی مل سکتی ہے، کسی خاتون کو تجھ جیسی صبر کرنے والی نہیں دیکھا۔ سیدہ رو پڑی، کہا کہ علی میرے ہوتے ہوئے حضور نے آپ کے اوپر دوسرا نکاح حرام کیا تھا نا، حضور نے کہا تھا نا کہ دوسرا نکاح علی نہیں کر سکتا، گزارش ہے میری آپ سے کہ میرے جانے کے بعد آپ دوسرا نکاح کر لینا۔ علی رو پڑے، کہا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ دنیا میں سب سے کامیاب جوڑی کسی کی ہے تو وہ فاطمہ وہ علی کی ہے، اور فاطمہ تو خود کہتی کہ تیرے جانے کے بعد دوسرا نکاح۔ فاطمہ رو پڑی، پوری ہمت کو طاقت کو سمیٹا، کہا کہ اس کی بولنے کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے تو ایسے بندی سے نکاح کرنا، یا ایسے خاندان کی عورت سے نکاح کرنا جو خاندان کی عورت بہادر اور طاقتور بچے پیدا کرنے والی ہو۔ تو مولا علی نے کہا کہ خاندان تو میں ڈھونڈ لوں گا، ایسی عورت کیوں ڈھونڈوں جو طاقتور بچے پیدا کرے؟ سیدہ نے پوری طاقت سمیٹتے ہوئے کہا فکر ہے حسین کی، بہت فکر ہے حسین کی، میرے جانے کے بعد ایسی خاتون سے نکاح کرنا جو طاقتور بچے پیدا کرے۔ اگر آپ کے زیادہ بچے طاقتور پیدا ہوں گے تو وہ کربلا کے اندر میرے حسین کے کام آئیں گے۔ کربلا جانا ہے نا میرے امام کو، تو یہ کربلا کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، بہت پہلے سے کربلا چلی آ رہی ہے، بہت پہلے سے۔ کربلا میرے حسین کے کام آئیں گے،
مولا علی کا دوسرا نکاح ام بنین سے ہوا ہے. ام بنین وہ خاتون ہے جس سے اللہ نے اس جوان کو پیدا کیا جسے دنیا قمر بنی ہاشم، بلکہ حسینی لشکر کی ہمت، بلکہ حسین کی ہمت، باب الحوائج، مشق سکینہ، پیاسے دلوں کا سہارا، وہ اللہ نے اولاد دی جن اولادوں میں سب سے پہلا نام مولا عباس کا آتا ہے. عباس سوتیلے بھائی ہے امام مسلم کے. آج لڑائی چل رہی ہے سگے سوتیلوں کے اندر. امام کے سوتیلوں کا نام عباس. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار آج خون سفید ہو رہا ہے بھائیوں کے. حسین تیری عظمت پہ قربان تجھ کو سوتیلے ایسے ملے. اگر سوتیلے بازو کٹا سکتے تو سگے کیسے ہوں گے؟ سگے کیسے ہوں گے؟ وہ سوتیلے بھائی تھے امام علی مقام کے. میں سوتیلا ہونے کے بعد بھی ہمیشہ میرے امام کو امام کہا، اور سوتیلا ہونے کے باوجود امام کہتے تھے عباس ایک مرتبہ بھائی کہتے ہیں، ایک مرتبہ بھائی کہیں. بلکہ مولا عباس کے تعلق سے تو یہاں تک آتا ہے عباس اس ہمت کا نام ہے کہ ام بنی نے یہاں تک مولا عباس کی پیدائش کے بعد کہا تھا، اٹھانے کے بعد یہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ میرے مولا یہ عباس نہیں ہے، یہ فاطمہ کی دعا بن کے آیا ہے، فاطمہ کی دعا بن کے آیا ہے. میرے مولا اس بچے کو حسین کے لیے تیار کر دے. سوچو مائیں کلیجے سے لگا کے رکھتی ہے بیٹوں کو. ماں ام بنی تیری عظمت پہ قربان، جس نے ایک ماہ کے عباس کو اٹھانے کے بعد کہا مولا یہ حسین کا صفے سالہ ہے، اسے قبول کر لے، اسے قبول کر لے. یہ ہے سیدہ کائنات جس نے دنیا سے جانے کے وقت بھی حسین حسین کی صدا کو بلند کیا. وہ سیدہ جس سے علی بھی راضی، وہ سیدہ جس سے علی کی ماں بھی راضی، وہ سیدہ جس سے حسین اور حسن بھی راضی، وہ سیدہ جس سے خدا بھی راضی، خدا کا رسول بھی راضی. دعا کرو آج کہ اللہ سیدہ کائنات کے صدقے طفیل میری ماں بہنوں کو سیدہ کے پردے کی خیرات نصیب کرے. اللہ ان بندیوں کو اتنا عشق دیتے میری فاطمہ کو کہ ہر غلط کام کرنے سے پہلے اللہ ان کے دل میں ذکر فاطمہ آ جائے اور میری امت کی بچیوں کی آبرو محفوظ ہو جائے. اللہ سے کرم کے فیصلے کرے. جو نوجوان ہیں اللہ ان کے لیے بھی نیک سیرت بچیوں کے انتظام کرے. آج ہم نے ذکر فاطمہ کو سنا، کل آئیں گے، کل سے کربلا والے امام حسن اور امام حسین اور حسین کے خاندان کے فضائل میں پڑھنے والا ہوں. گزارش ہے آپ سے کل سے مجھے محفل میں ادب چاہیے، کل سے مجھے محفل میں آنسو چاہیے، تاکہ آپ کے آنسو آپ کی مشکلوں کو آسان کرنے کا ذریعہ بنے. ایک وہ لوگ بھی تھے جو صبح سے بجا رہے تھے شام تک، ملا کچھ بھی نہیں، مگر آج میں حقیقتاً کہہ سکتا ہوں کسی کی جھولی ایسی نہیں ہوگی جو آج اٹھنے سے پہلے فاطمہ نے بھری نہیں ہوگی. کسی کی جھولی. آؤ درے زہرا پھیلائے ہوئے دامن، اسرح کریموں کی اچھال گھرانا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے آدھا عمل کی توفیق اور بالخصوص دوران بیان کو غلطی ہو تو رب قدر مجھے معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑو کے سلام. مصطفیٰ جان